الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر، اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ مسجد میں جس کو سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، قل هو اللہ شریف ہے تو قل هو اللہ شریف پڑھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑا، اگر کوئی بغیر پڑھا لکھا ہے تو اسے یعنی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اب قرآن پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اب جو کم پڑھے لکھے بیچارے وہ کیا کریں؟ اور جنہیں زبانی یہ صورت یاد ہے وہ ان کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، اس کے فضائل میں دوسری حدیث آئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ زلزال پڑھے تو یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی، جو سورہ کافرون پڑھے تو یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر، اور سورہ اخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن پاک کی تلاوت کے برابر ہے۔ اب آئیے اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کا طے کیا ہوا سسٹم بنایا ہے، جب زمین یعنی قیامت کا وقت قریب ہوگا یا قیامت کا دن ہوگا تو اسے تھر تھرا دی جائے گی۔ تھر تھرانے سے مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ ابھی جو جھٹکے آتے ہیں کبھی کبھی دلی سے سنائی پڑتے ہیں، فلاں جگہ سے سنائی پڑتے ہیں، فلاں ملک میں زلزلے آ گئے، تو کیا منزل کی منزلیں گر جاتی ہیں؟ چند سیکنڈ کے لیے آتا ہے وہ، تو دیکھو کیا حالت ہوتی ہے۔ جب پوری زمین کو تھر تھرا دیا جائے گا، زلزلہ آ جائے گا تو کیا عالم ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زمین کا یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی یا قیامت کے دن زمین تھر تھرائے گی۔ قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہے، اس کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ جب یہ زمین تھر تھرا دی جائے گی، زلزلہ آئے گا تو جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے بچے کو بھول جائے گی، وہ خوفناک منظر ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ خدا کی قہر سے، خدا کی غضب سے ڈریں۔ ابھی اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا موقع دیا ہے، سچے دل سے گڑ گڑائیں، آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو، جو آنکھ نکالتی ہے جہنم پر، اس آنکھ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو بھی جانے انجانے میں گناہ کیے ضرور روئیں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر سچے دل سے توبہ کریں۔ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، قیامت میں وقت ہے، ہمارا ابھی وقت چل رہا ہے، سانسیں رکی ہوئی ہیں، اپنی سانسیں رہتے ہوئے صحیح معنوں میں گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کہہ رہے ہیں اور حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، جو حاملہ عورت ہے وہ حمل ڈال دیں گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، لوگوں کو ایسے پاؤ گے ایسے بالکل بھول گئے، انجان، نشے میں ہیں، کسی کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ وہ قیامت کا منظر ہوگا، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوئیں گے، حقیقت یہ ہے وہ نشہ میں نہیں ہوئیں گے، لیکن یہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ ماں اپنے بچے کو بھول رہی دودھ پلاتے کو، ایک گھنٹہ کے لیے بچہ کو جدا نہیں کر سکتی، لیکن اس دن بھول جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اخرجت، جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ سب کچھ نکال دے گی۔ رب کہتا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ بوجھ، انسان زمین پر زندہ ہے تب بھی بوجھ ہے، اندر ہے تب بھی بوجھ ہے، نکال پھینکے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اس سے کیا ہوا؟ جب یہ ساری چیزیں باہر پھینک دے گی، آدمی کہے گا آج اس سے کیا ہوا؟ یعنی جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی، یاد رہے انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں، یہ بوجھ سے بنے ہوئے ہیں۔ جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب زمین کے اندر ہوں تب بھی کیا ہے؟ زمین کے لیے بوجھ ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ ثقل معنی ہوتے ہیں بھاری،
اور ثقلین دونوں کے لیے جب لفظ آیا تو ثقلین یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بھاری ہیں، جنات اور انسان، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ اب زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اب تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے۔ آج انسان نہیں سن رہا ہے، آج ہم اور آپ مٹی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے۔ ہمارا یہی تو گمان ہے نا، ہم یہی تو جانتے ہیں۔ لیکن جب رب ارشاد فرمائے گا، حکم فرمائے گا، تو اس کے اندر جو کچھ ہے زمین کے اندر، چاہے جنات ہوں، انسان ہوں، جو بھی چیزیں ہیں سب کو اکھاڑ پھینکے گی، سب کو باہر نکال دے گی۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو یہ جو چند آیت کریمہ ہے اس کو اچھے سے ہم اور آپ سمجھ لیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا، یعنی کیا؟ زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی، جیسے سونے اور چاندی کے ستون یعنی کھمبا ہوتے ہیں، ایسے جگر پاروں کو اگلے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ دنیا میں جو مال ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ابھی ایک خبر آئی، ایک چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کلاڑی سے قتل کر دیا۔ ایک مسلمان تھے دونوں، اب آپ ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ تو قیامت میں منظر یہ ہوگا، جس اور وہ گھر کی وجہ سے کیا ہے؟ قتل ہوا ہے، 15 دن سے اسی بس ہو رہا اور پڑھا لکھا بندہ، پڑھا لکھا پریوار ہے، ماں باپ بھی سرکاری میں ہے، والدہ بھی سرکاری نوکری کر رہی تھی، ریٹائر ہو گئی، یہ پڑھا لکھا پریوار۔ یہ سوچئے کہ کب ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ آج لوگ سوچ لیں، چاہے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے یا پڑوسی پڑوسی کا، مال کی وجہ سے جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، زمین سونے اور چاندی کی صورت میں اس انسان کو باہر نکال پھینکے گی، تو وہ انسان پہچان لے گا میں نے اس کو اسی مال کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی۔ چور دیکھ کر کہے گا اسی وجہ سے، یعنی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ اب سب چھوڑ دیں گے، لیکن سامنے لایا جائے گا جو کرتوت دنیا میں رہ کر کیے ہیں۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ سمجھ لیجئے کل کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اس سے کیا ہوا، یعنی اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوئیں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہوا کہ ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ ابھی 3 آیت کریمہ اس کی ہوئی ہیں اور ابھی اس کے آگے آیت کریمہ باقی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو